دودھ پی کے بھی ہائے مر گئے، گرمی سردی کے کپڑے اچھے پہن کے بھی ہائے مر گئے، 500 کمانے والا کہہ رہا ہے ہائے مر گئے، 5000 کمانے والا کہہ رہا ہے ہائے مر گئے، لاکھوں روپے کمانے والا کہہ رہا ہے ہائے مر گئے۔ اگر یہ مرنا تو پھر جینا کیسا؟ ظہر کی اذان ہو گئی، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ گئے اور الصلاۃ الصلاۃ کی آوازیں دینے لگے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا بلال ذرا پردہ ہٹا کے اندر آ جا۔ حضرت بلال اندر آ گئے، رحمت دو عالم کے حالت کو دیکھ کر رونے لگ گئے، عرض کرنے لگے کملی والے کرتا کہاں چلا گیا؟ فرمایا بلال کرتے کا بعد میں بتلاؤں گا، پہلے جا ابو بکر عمر میں سے کسی کو مصلی پہ کھڑا کر دے۔ کملی والے کیا آپ نماز کے لیے نہیں آؤ گے؟ آپ نے فرمایا بلال میری حالت تو دیکھ، میرے پاس آج پہننے کے لیے کرتا بھی کوئی نہیں۔ یہ پردے کے اندر جتنی اس وقت اللہ کی ولیہ بن کے بیٹھی ہیں، مجھے بتاؤ کہ سردی کے ملبوسات پر جھگڑا کرتے ہوئے کہ جرسیاں بچوں کی کب آئیں گی، سویٹر بچوں کے کب آئیں گے، ہائی نیک کب آئے گی، گرم پجامے کب آئیں گے، گرم جوتے کب آئیں گے۔ اے میری بچی، تو تیرا مزاجی خدا تھا، تو قرآن کے سائے میں آئی تھی، تو لال جوڑے میں آئی تھی، تجھے تو اپنے گھر کے گلشن کے اندر بہترین پھول سمجھ کے لایا تھا کہ تیری خوشبو کی وجہ سے میرا گھر جنت بن جائے گا، تیری خوشبو کی وجہ سے، تیرے طور طریقے کی وجہ سے میرے گھر کی خرابیاں اچھائیوں میں بدل جائیں گی۔ اسے کیا پتا تھا کہ جسے قرآن کے سائے میں لے کے آیا وہی میری موت کا باعث بن جائے گی۔ میرے سمیت سارے بیٹھے ہو، دن میں 4 جگہ جاتا ہوں، 5 جگہ جاتا ہوں، کبھی رات کو 2 بجے کبھی 3 بجے سفر شروع ہوتا ہے۔ میرے عزیزو یقین جانو، جس کے سینے کو دیکھ لو، جس کے چہرے کو دیکھ لو، بڑے واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ گھر کے جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے اور کسی وقت بھی ہاتھ اٹھا کے زندگی کے خاتمے پر موت مانگنے والا ہے۔ اپنے حقوق کا تقاضا کرنے کے لیے میری بیٹی جب تو میدان میں آئی تو سرگرم ہوئی، میدان عمل کے اندر آئی، اللہ اکبر، تو نے قرآن کا انکار نہیں کیا، تو نے میری بچی نماز کے سجدے کا انکار نہیں کیا، تو نے خدا کی توحید کا وحدانیت کا انکار نہیں کیا، نبی کی رسالت کا انکار نہیں کیا، تو اللہ کو مان رہی تھی، رسول کو مان رہی تھی، اصحاب محمد کو مانتی تھی، تو یاران پیغمبر کو مانتی تھی، خلفائے راشدین پر تیرا عقیدہ تھا، ختم نبوت پہ تیرا ایمان تھا، مرنے کے بعد زندہ اٹھ کے جانے پہ تیرا ایمان تھا، لیکن میری بچی اللہ کو، میری بیٹی میری بہن اللہ کو، کہ تیری زبان کا ایک جملہ اتنا کڑوا لگا، اتنا برا لگا، جب تو نے انگلی کا اشارہ کر کے میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگایا، رب کعبہ کی قسم ہے، بول تیرے منہ سے نکلا، لعنت سب کے اوپر برسنے لگ گئی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی، یقین جانو اذان کے وقت دکان چھوڑنا آسان ہوتا، اللہ کے نبی سے محبت ہوتی، بسترے سے اٹھ کے جانا خدا کے گھر میں آسان ہوتا، نبی کی اتباع کا تجھے خیال ہوتا، تو نبی راضی خدا راضی، نبی ناراض ہے خدا ناراض ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ او لوگو، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو آمنہ کے لال کو ہنسا دو، تمہارا رب تمہارے سے راضی ہو جائے گا۔ احد کا میدان ہے، زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ دوسرے نبی کے صحابی ہیں، کٹ کے ٹکڑے ہو گئے، زندگی کی سچ سے میرے عزیزوں 2-4 رہ گئی، رگوں سے خون سارے کا سارا نکل گیا، کندھے پر اٹھا کے لوگ حضور کے قدموں میں لے آئے، اللہ اکبر، عرض کر رہے ہیں ہاتھ کے اشارے کر کے، انگلی کے اشارے کر کے، زبان سے میرے عزیزوں بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، آنکھ کا اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں ہمیں اجازت دے دے تیرے قدموں میں سر رکھ لیں، ہمیں اجازت دے دے تیرے پیروں کی تلیوں کے ساتھ اپنے رخساروں کو رگڑ لے۔ رحمت والے نبی نے اجازت دے دی، اللہ اکبر۔ پتہ ہے نبی کے یاروں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے خاندان کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو مہینہ کتنا وظیفہ ملے گا، زکوٰۃ فنڈ میں سے کیا دیا جائے گا، رب کعبہ کی قسم پتہ تھا جان نہیں کر رہی ہے، حضور کے قدموں پہ سر رکھ کے کہہ رہے ہیں کملی والے ایک مرتبہ اتنا بتا دے، آپ اور آپ کا رب ہمارے سے راضی ہے کہ نہیں۔ جب نبوت
नबूवत की आंखों से आंसू निकलते देखे, रहमत वाले नबी का सर मुबारक हिलता देखा, तो जान देने वाले को जान देना आसान हो गई। पता है अम्मी अम्मी करता नहीं गया, अब्बू अब्बू करता नहीं गया, बहन भाई रिश्तेदार करता नहीं गया, कारोबार करता कहता नहीं मरा, बल्कि उसकी जुबान पे क्या था, खुज़्तु बि रब्बिल काबा। अगर मुस्तफा राजी हो गया और खुदा राजी हो गया तो काबे के रब की कसम जान देने वाला कामयाब हो गया है। अल्लाह के साथ जब ताल्लुक बंदे का जुड़ जाता है, नबी के साथ मेरे अजीजों मरासिम जब कायम हो जाते हैं, फिर औलाद छोड़ना आसान है, खानदान छोड़ना आसान है, बीवी बच्चों की कुर्बानी देना आसान है। आज मेरे अजीजों झूठी मोहब्बत है, झूठी पिंगे डाली हुई हैं, इसलिए ना औलाद छोड़ सकते हैं ना दुकान छोड़ सकते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, छोटी सी उम्र का बच्चा है, चेहरे पे भी दाढ़ी नहीं फूटी, ना भी आपकी मूंछों वाली जगह पे मूंछें नहीं आई। अपने चाचा जुल्लास बिन सुवैस से कहता है, चाचा चल हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मजलिस में चलें, आपसे कुरान सुन के आएंगे, आपसे कोई दीन की नई बात सीख के आएंगे। चाचा उंगली पकड़ के रोजाना ले जाता। अल्लाह गनी। एक दिन चाचा कहने लगा मुझे काम है, तू उनकी मजलिस में चला जा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की मजलिस से वापस मुस्कुराते मुस्कुराते आए। चाचा जुल्लास कहने लगा क्या बात है? कहने लगा तुझे पता ही कोई नहीं, आज उन्होंने जो दर्स सुनाया, उन्होंने अल्लाह की जन्नत को बताया और जन्नत को ऐसे बता रहे थे जैसे नजारे आंखों से कर रहे हो, और जहन्नम का जिक्र ऐसे किया जैसे पास से गुजर के जा रही हो। अल्लाह अकबर। जुल्लास बिन सुवैद कहने लगा उनकी बात पर यकीन कराया, कहा उनकी बात पे यकीन नहीं करूंगा तो किन की बात पे यकीन करूंगा? अच्छा अगर भतीजे अगर हम उनकी बात पर अमल करने लग जाएं तो हमारी अकल गधों से भी बदतर हो जाएगी। उन्होंने कहा चाचा खैर तो है, क्या कह रहे हैं? उसकी बात पर यकीन करे तो गधे होश है? लगा हाँ। इतना सा बच्चा भाप गया, पहचान गया। आज 70 साल का बूढ़ा कहता है मुझे नमाज नहीं आती, कलमा नहीं आता, ईमान का मुझे पता नहीं। उस 9-10 साल के बच्चे को ईमान का पता था, मोहब्बत का पता था। उठ के खड़ा हुआ, कहने लगा चाचा बहकी बहकी बातें कर रहा है, जान के नहीं, हकीकत कर रहा हूं। इसका मतलब है तुम मुनाफिक हो गया? कहा मैं मुनाफिक हूं? मुझे किसने कहा मैं मुसलमान हूं? यूं नहीं कहा तो अपनी कब्र में जाएगा, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा नहीं। अच्छा फिर पूछता मुनाफ कहां? उन्हें धोखा दे रहा है कहां? हजरत उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए कहने लगे चचे तेरी रोटी तुझे मुबारक, तेरा खाना तुझे मुबारक, कपड़ा तुझे मुबारक, साथ तुझे मुबारक, पैसा तुझे मुबारक, सहूलियत तुझे मुबारक, रहना सहना तुझे मुबारक। अगर तो उनका मैं तेरा, तो उनका नहीं मैं तेरा कोई नहीं। उन्होंने कहा जरा बड़ा आज के रसूल बना फिरता है, चल जाके रोटी खा। उन्होंने कहा ना चाचा छोटा जरूर हूं लेकिन ईमान पहाड़ों से ज्यादा ऊंचा है, चल अपना काम कर। उन्होंने कहा रोटी खा। ना चाचा अभी जाता हूं मैं हुजूर को हकीकत बतलाता हूं। मजलिस बर्खास्त हो चुकी, कुछ सहाबा इकराम अपने घरों को चले गए, कुछ वहां मौजूद है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का नजारा किया, चेहरे पर निगाह पड़ी हुई है, कदमों से लड़खड़ाता हुआ, तेजी के साथ चलता हुआ, सहाबा के कंधों को टापता हुआ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गया और कहने लगा या रसूल अल्लाह वो तेरा जुल्लास है ना, वो तो मुनाफिक हो गया। पाक पैगंबर ने मुस्कुरा के दिखा दिया और आपने चेहरे पे यूं करके हाथ मारा, पर मैं चल बड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, वल्लाही अल्लाह की कसम। आपने फरमाया कसम ना उठा। अबू बकर जी इधर आ जा। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर आ गए, देखना ये अपने चचे के बारे में क्या कह रहा है। आपने फरमाया छोकरे क्या कह रहा है, अय्युहल वलद क्या कह रहा है? कहने लगे मेरा चचा मुनाफिक हो गया। सिद्दीक अकबर ने यूं कान से पकड़ के हिलाया, चलो चलो बड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अब सिद्दीक क्या करे, या रसूल अल्लाह उसने कुछ और कहा होगा, इसकी समझ में कुछ और आया होगा। अल्लाह के नबी जब वो मस्जिद में आएगा हम खुद ब खुद तस्दीक कर लेंगे, इस बच्चे को जाने की इजाजत हो। साहबा कहते हैं दूर से हुजूर का मुखड़ा देखता रहा और हल्की हल्की आंखों की उसकी पलके पुरनम होना शुरू हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से पीछे हटा, मस्जिद नबवी के कोने में चला गया। खुदा का पैगंबर उसे गौर से देख रहे हैं क्या कर रहा है। उसने अपने छोटे से कुर्ते के दामन को यूं करके दोनों हाथों से पकड़ा और आसमान की तरफ करके धाड़े मार के रोने लग गया और जुबान से कहने लगा अल्लाहुम्मा इन कुंत
كنت صادقا فصدقني وإن كنت كاذبا فكذبني. اللہ میں اگر جھوٹا تو اپنے نبی کو بتلا دے میں جھوٹا. یا اللہ اگر میں سچا، یا اللہ میرے سچ پر کوئی گواہی نہیں دے رہا، میرے سچ کی کوئی تصدیق نہیں کر رہا. یا اللہ آج میری زبان کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کریم آج کفر ایمان کا مسئلہ ہے. پروردگار عالم میری صداقت کی گواہی دے دینا. یا اللہ ہائی کورٹ میں نے رٹ کی ریجیکٹ ہو گئی، پروردگار عالم میں نے درخواست سپریم کورٹ میں دے دی. الہ العالمین محمد کے وفادار سچے ہوا کرتے، جھوٹے نہ ہوا کرتے. اگر مجھے یہاں سے جھوٹے کا لیبل مل گیا تو دنیا کہے گی نبی کا کلمہ پڑھنے والا جھوٹا. صحابی نے رو کے دکھایا. آپ نے فرمایا صدیق کے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا اللہم ان کنت صادقا فصدقنی. جب میرے نبی نے یہ سنا میرے پاک پیغمبر پر کپ کپی داری ہو گئی. آپ نے کندھے مبارک سے چادر اتاری اپنے چہرہ انور پہ لے لی. صدیق کہنے لگے صحابہ کی چیخیں نکل گئی. پتہ نہیں اس وقت اللہ کی طرف سے جبرائیل کیا پیغام لے کے آیا. جب نبوت نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا تو سارے ماتھے پر، رخسار پر، گالوں پر آنسو اور پسینہ برابر لگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا صدیق اس بچے کو لے گیا. جناب صدیق اکبر لائے. پاک پیغمبر نے یوں بائیں پھیلا لی، اس بچے کو اپنی باہوں میں لے کے سینے سے لگائے اور رو کے فرمایا ایسا بھی سچ بولا کہ تیرے سچ پر جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر بعد اسلام. پیغمبر وہ جھوٹا یہ سچ ہے. کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں. اے پیغمبر اس کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کر دے کہ جس جو زمین پر اس عمیر نے سچ بولا اس کی تصدیق پر خدا کا قرآن بھی زمین پر آ گیا. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، صداقت صحابہ، عدالت صحابہ، وفائے صحابہ، قربانی صحابہ، ایثار صحابہ. حضرت مولانا علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب، نعرہ تکبیر. میں پچھلے دنوں فل حمزہ گیا مولانا مکی کے مدرسے کے اندر. حرم بیان شروع ہونے سے پہلے حضرت مکی کا مولانا منظر صاحب کے نمبر پہ فون آیا کہ عبدالحنان سے کہو کہ بیان شروع کرنے سے پہلے میری صحت خراب ہے، دعا کرواوے. میں نے کہا حضرت آپ ہمارے دعا کرو، کہاں بیٹھے ہو؟ اور میں اس کو میرے مدرسے میں آیا، پہلی مرتبہ دعا کروائے، پھر میں نے دعا کروائی. اس کے بعد میرے عزیزو جب بیان سے فارغ ہوئے مولانا منظر صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا. کہنے لگے مولانا تصدیق شدہ واقعہ ہے، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کون سی کتاب میں حدیث ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ کے فضل و کرم سے میرے عزیزوں میں گرنٹڈ بات کرتا ہوں، دائیں بائیں نہیں کرتا، اس لیے میرے کمنٹس بڑے اچھے آتے ہیں کیونکہ مجھے ضرورت کوئی نہیں، اللہ سے مانگ کر استخارے کے نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ کے کرتا ہوں. میں نے پچھلے دنوں اپنے سالانہ نقشبندی اجتماع میں حضرت خاکوانی صاحب دامت فیوزم سے پوچھ لیا. میں نے کہا حضرت جی آپ تو صدیق کو سب سے زیادہ جانتے ہو. اللہ اکبر، کیونکہ ہم صدیقی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں. الحمدللہ تمام سلاسل سے الحمدللہ بزرگوں کا اعتماد ہے. کہنے لگے کیا واقعہ؟ جب میں نے یہ واقعہ سنایا فرمانے لگے میں نے تو یہ نہیں پڑھا، میں نے تو یہ نہیں سنا. بھائی جعفر خاکوانی، بھائی جعفر صاحب قدموں میں بیٹھے حضرت کے خادم. کہنے لگے حضرت جی آپ نے واقعہ خود بیان کیا ہے اور میرے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ نے واقعہ خود تقریر کے اندر بیان کیا. پھر مجھے تسلی ہوئی. میں نے کہا انشاءاللہ جگہ جگہ صدیق کی صداقت کے چرچے کرتا جاؤں گا. اللہ اکبر. ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیزو صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک عورت سامنے آئی اور آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نوجوان بچہ بھی اپنے ساتھ شامل کر لیے، بچ گیا تب بھی جنت کی وارثہ بن جاؤں گی، کٹ گیا تب بھی جنت کی وارثہ بن جاؤں گی. اللہ کے پاک پیغمبر نے اس نوجوان کو قبول کر لیا. اتفاق سے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. جب قافلہ مدینے کی طرف واپس آیا جناب سیدنا صدیق اکبر پیچھے کملی والا اپنی سواری پہ آگے. ہر کوئی اپنے چاہنے والوں کو، ہر کوئی اپنے وارثوں کو، ہر کوئی اپنے بچوں کا استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر آ گیا. اتفاق سے وہ عورت بھی باہر آ گئی اور رحمت والے نبی سے مخاطب ہو کے کہنے لگی اللہ کے نبی میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ تو فوت ہو چکا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں ہے، بڑھاپا ہے، اگر میں کہہ دوں مر گیا تو کیا پتہ دل برداشتہ ہو جائے. جیسے میرے عزیزوں بچے کی پچھلے دنوں چلی گئی، یہ نوجوان بیٹھا ہے، اس کے حوصلے کو داد دیتا ہوں کہ 6 سال کی بچی کا جنازہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اللہ پاک جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ میرے بھائی کو صبر جمیل جو رکشے والا حادثہ ہوا صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ اکبر. بڑھیا کہنے لگی میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام کی آنکھیں جھک گئی، آنسو نکلنے لگے. آپ نے فرمایا پیچھے صدیق آ رہا ہے. وہ بڑھیا دوڑ کے
ٹپی اور کہنے لگی ابو بکر میں نے ان سے پوچھا میرا بیٹا کہاں، انہوں نے تیری طرف ریفر کر دیا، تیری طرف کہہ دیا کہ پیچھے ابو بکر آ رہا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے یوں کر کے اشارہ کر دیا کہ پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے مجھے دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں، گلے ملنے کی اور آپس میں باتیں کرنے کی آواز آئی۔ صدیق کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بڑھیا بچے کو گلے سے لگا کے کھڑی ہوئی تھی۔ صدیق کہنے لگے میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا، میں نے کہا صدیق آ رہا ہے۔ صدیق تو نے اشارہ کر دیا، اللہ بچے کو کیوں زندہ کرنا کرتا؟ اللہ نے تیری صداقت کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا۔ تین سوراخ ہیں روزانہ سنہری جالیوں پہ، تین سوراخ ہیں، جہاں کے دیکھو انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ لے جانے کی توفیق دے، اور مواجہ شریف کے سامنے ان کی قبور کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سلام درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر دو شیخین ساتھ ہو رہے ہیں، یا اللہ سارے صحابہ میں یہ دو ہی نظر آئے، ایک ابو بکر ہیں ایک عمر ہیں، سب میں یہ دو ہی نظر آئے۔ یا اللہ حق تو داماد کا تھا، یا اللہ حق تو عثمان کا تھا، حق تو علی المرتضیٰ کا تھا، زہرا کے گھر والے کا تھا، حق تو حسن و حسین کا تھا، حجرہ تو عائشہ کا تھا، اللہ اکبر، ابا تو فاطمہ کا تھا، رقیہ زینب ام کلثوم کا تھا۔ یہ دو کیوں سلائے؟ ایک خطاب کا بیٹا، ایک ابو قحافہ کا بیٹا، ایک کو عمر بن خطاب کہتے ہیں، ایک کو عبداللہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الحلال گوندلا والا گاؤں میں جانا اور وہاں جا کے صدیق کے عاشقوں کو جا کے کہہ دینا کہ نیرا تم نہیں پیار کرتے، صدیق سے تو خدا بھی پیار کرتا ہے۔ عمر کے وفاداروں سے جا کے کہہ دینا عمر کو تم عمر نہیں مانتے، بلکہ مصطفیٰ بھی عمر کو عمر، خدا بھی عمر کو عمر مانتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے اندر حکمت، اللہ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ فرمایا جب عمر نے کلمہ پڑھا تھا تو کیا میرے نبی نے بیت اللہ میں کل کی عبادت نہیں کی تھی؟ صدیق نے کلمہ پڑھا، نبی کا حوصلہ بڑا نہیں تو کیا تھا؟ یا اللہ یہ تو دنیا کی بات تھی، یہاں کیوں سلا رکھا ہے؟ عبد الحنان اس کے اندر بھی حکمت بہت ہے، ان کے قبروں میں جانے کے بعد بڑے بڑے فتنے آ جائیں گے، بڑے بڑے غدار آ جائیں گے، بڑے بڑے دشمن آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، جس طرح میں نے غار میں پہرے دار بٹھائے، مزار میں بھی پہرے دار بٹھائے، ایک کو صداقت والا کہہ دیا اور اللہ اکبر ایک کو میں نے غیرت والا کہہ دیا۔ یا اللہ صداقت والا کیوں لٹایا؟ فرمایا اس لیے اس کے روزے پہ جھوٹا، اس کے روزے پہ اللہ اکبر جھوٹا کوئی آ نہیں سکتا، اس لیے صداقت والے کو لٹا دیا۔ یا اللہ غیرت والا کیوں لٹایا؟ فرمایا جب تک یہ غیرت والا ساتھ رہے گا اس کے روزے پہ کوئی بے غیرت نہیں آ سکتا۔ نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لو، آرام فرما، یہ تو صدیق ہے، اللہ غنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے، آپ کی تجارت کی وہاں منڈی کے اندر شامی آدمی سے آپ کی لڑائی ہو گئی، عمر جیسا جری انسان آپ نے مارا، وہ زمین پہ گرا، ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ سارے شامی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دوڑے، پٹو پکڑو، ہٹو بچو، ہٹو بچو۔ حضرت عمر جان بچاتے 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 شام کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک پادری اپنے کلیسا کے باہر، ایک راہب عبادت خانے کے باہر کھڑا ہے، حضرت عمر کو غور سے دیکھتا ہے، قریب آئے، جتنا قریب آئے تشنگی بڑھتی رہی، اشارہ کر کے کہنے لگا ادھر آ ادھر آ۔ کیا ہوا؟ کہ وہ دروازہ کھولا، معبد خانے کا، اندر چلا جا۔ دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہو گیا، جتنے آئے اور آ کے کہنے لگے آقا کا جی کیا ہے، تو نے نوجوان کو تو نہیں دیکھا کہ کیا ہوا؟ کہ اس نے ہمارے شامی کو مار دیا۔ اب وہ کہنے لگا آگے جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، دیکھو کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا۔ جب مجمع میرے عزیزوں بکھر گیا تو اندر آیا، حضرت عمر کا ماتھا دیکھنے لگ گیا، کہنے لگا نوجوان تیرا نام عمر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اپنا ہاتھ تو دکھا، ہاتھ کی انگلیاں پکڑ کے ہتھیلی کو دیکھنے لگ گیا۔ میرے عزیزوں پھر کچھ نہیں کہا، اندر گیا، کاغذ قلم لے کے آیا، کہنے لگا اس کے اوپر لکھ دے، جب اللہ تجھے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائے گا، پھر اللہ پاک تیرے دور اقتدار کے اندر تیری فوجیں ملک شام پہ حملہ کریں گی، اپنی فوجوں سے کہہ دینا کہ میرے چرچ کو نہ چھیڑیں اور مجھے بھی کچھ نہ کہیں، تو مجھے امان دے دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھ سے آنسو نکل آیا، میں نے کہا یہ جان بچانا مشکل ہے، تو دنیا کی خلافت میرے ذمہ لگا رہا ہے۔ کہا عمر بات جا، میری بات مان جا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک محمد دنیا کے اندر
اندر آ گیا ہے، اس کی طرف ایک طرف ابو بکر آ جائے گا، دوسری طرف عمر آ جائے گا، ابو بکر کٹ ہو جائے گا، ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دے گا، عمر اللہ اکبر ایسا روب دکھائے گا، اسلام ماضی میں بھی زندہ ہو جائے گا، اسلام مستقبل میں بھی زندہ ہو جائے گا۔ دیکھ کے دے مجھے یہاں۔ آج میرے عزیزوں جب ان کے گلے ہوتے ہوں گے اور تمہارا ہی تو محاورہ ہے محاورہ ہے، اور یار پیو دی روح نہ تڑپا، پراواں دے گلے کر کے پہنا دے گلے کر کے پیو دی روح نو تے تڑپا سان لین دے۔ اور جب بیٹے کے گلے بھائی کے گلے کرنے سے باپ کی روح تڑپ جاتی ہے، صحابہ کے گلے کرنے سے جاؤ روز انور میں دیکھو کیا حال ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی جب راجپال نے میرا عزیز اور رنگیلا رسول کتاب لکھی، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے اللہ اکبر اعلان کیا، فرمایا او لوگوں مجھے فاطمہ بہن کے رونے کی آواز آ رہی ہے، او لوگوں مجھے امی عائشہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور کہہ رہی ہو پاکستان کے نوجوانوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہمارے سر کے سائیں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، تم گھر بیٹھے ہو۔ ایک مرد قلندر تھا جسے دنیا علم دین کے نام سے یاد کرتی تھی، لوہار کی دکان پر بیٹھ کے مزدوری کر رہا تھا، لوہے پر میرے عزیزوں ہتھوڑا برسا کے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جب اس کے کان میں آواز پڑی فاطمہ رو رہی ہے، یہ اپنے اوزار چھوڑ کے میرے عزیزوں جلسے گاہ میں چلا گیا، امیر شریعت کی موٹی موٹی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کے کہنے لگا یہ بابا کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر کا فاطمہ کے ابے کی پگڑی کے اترنے پہ رو رہا ہے، کہ کس نے اتاری؟ کہ راجپال نے اتاری۔ اللہ اکبر، میرے عزیز ہو گیا اور اپنے ہاتھ سے چھرا اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے تھوڑی دیر پہلے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جب آج کے رسول بنا تو لوگوں کے سینوں میں دھک دھک کرنے لگ گیا تھا۔ اللہ اکبر، آج میرے عزیزوں تمہیں حکومت میرے عزیزوں کہہ رہی ہے کہ 1 کروڑ نیکیاں، 1 کروڑ نوکریاں، مجھے نہیں پتا کروڑ ہیں 10 ہیں یا 100 ہیں، لیکن میں 1 کروڑ نہیں 1 خرب نوکریاں لے کے آیا۔ اللہ اکبر، یہ نوکری بغیر رشوت کے، یہ نوکری بغیر تعلیم کے، یہ نوکری میرے عزیزوں بغیر سفارش کے ملے گی، یہ نوکری میرے عزیزوں بغیر لائن میں لگے ملے گی، بغیر انتظار کرے ملے گی۔ اللہ اکبر، اگر میں نوکری آپ کو دوں قبول کرو گے؟ پچھتاؤ گے؟ ہاتھ کھڑا کر دو، سارے قبول کرو گے؟ علماء اکرام بھی ہاتھ کھڑا کرے قبول کریں گے، میری بیٹیاں بھی ہاتھ کھڑا کر دیں قبول کرو گی؟ اللہ کی قسم اس محکمے میں اس نوکری کے کرنے پہ تمہیں کوئی میرے عزیزوں کوئی بغیرتی کا ٹائٹل نہیں دے گا، میری بچیوں تمہارے پہ پردے پہ گلی نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ کی قسم جو نوکری کی دینے والا ہوں اس پہ حوض کوثر بھی ملے گا، حوض کوثر والا بھی ملے گا۔ وہ نوکری کیا ہے؟ محکمہ ختم نبوت کا، اور اللہ اکبر نوکری حضور کی غلامی کی۔ بتاؤ اس محکمے میں کون کون بھرتی ہونا چاہتا ہے؟ نوکری کون کون کرنا چاہتا ہے؟ اب اگر میں آپ سے عرض کروں کہ دونوں ہاتھ کھڑے کرو تو کر کے دکھاؤ، اور جب تک میں کہوں کہ نیچے نہیں کرنے آپ نے نیچے نہیں کرنے، 3 مرتبہ نعرہ لگا کر پھر میں بتاؤں گا تاجدار ختم نبوت، 2 مرتبہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاتھ کھڑے رکھنا۔ یہ دیکھو نور کی بارش ہوئی اور اس نور کے جھرمٹ میں نے فرشتوں کی جماعت کو دیکھا، میں نے کہا حضور کی غلامی کا نعرہ ہم لگائے، تم زمین پہ کیوں آئے اور آ کے کیوں واپس جا رہے ہو؟ کہ عبداللہ ان کے منہ سے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ اتنا اچھا لگا کہ ہمیں بھی زمین پر اتر کر آنا پڑا۔ تم نے آ کے کیا کیا؟ کہ ان کے ہاتھوں کا ان کے ہونٹوں کا ہم نے آ کر بوسہ لے لیا ہے۔ کہہ دو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ اب ہاتھ نیچے کرو، آپ نے اللہ سے عہد لیا، اللہ کو عہد دیا ہے کہ نبی کی غلامی کریں گے، محفلوں میں کریں گے، جلسوں میں کریں گے، جلوسوں میں کریں گے، میلادوں میں کریں گے، دکانوں پہ کریں گے، مکانوں میں کریں گے، دسترخوانوں میں کریں گے، باتھ روم میں آتے جاتے کریں گے، گھر میں آتے جاتے کریں گے، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے کریں گے، بچوں کی شادی کرتے کریں گے، اللہ اکبر کردار پہ کریں گے، چہرے پہ کریں گے، اعمال پہ کریں گے۔ وعدہ اللہ سے لیا، آج نیت کر کے جانا۔ مولانا 4-5 دن پہلے پتہ نہیں میں کشمیر میں تھا یا واقعہ میں تھا، اس وقت میں نے مجمع کے اندر اعلان کیا
میں نے کہا مجھے داڑھی پر اس طرح چلانے والے سے گلا ہی کوئی نہیں، مجھے تو افسوس اس شخص پر آتا ہے کہ اس کا اتنا بڑا جگرا کیسے ہے کہ روزانہ پتہ نہیں کتنی نبی کی سنت پر اپنے ہاتھوں سے اس طرح چلاتا ہے۔ مجھے ذرا یہاں کھڑے ہو کر اگر قرآن پاک ہے تو میں اپنے سر پہ رکھ کے کہوں گا، اور نبی کی سنت پر اس طرح چلانے والے، تجھے امید ہے کہ حضور اپنے ہاتھوں سے تجھے حوض کوثر پلائیں گے، حضور تیرے ہاتھوں میں جام کوثر دیں گے، خدائے پاک کی قسم تیرے منہ پہ فاطمہ تماچے مارے گی، اما عائشہ تجھے اپنے نبی کے پاس جانے دے گی، حسن و حسین چاروں کونوں پہ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے نانا اگر یہ آس کے رسول ہے تو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر داڑھی کٹانے والا، داڑھی کاٹنے والا، تیری سنتوں کے جنازے نکالنے والا اگر یہ آس کے رسول بنتا ہے تو تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنانے والے کون ہیں؟ پتھروں پہ پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کر فاقہ مستی میں زندگی گزارنے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر! اگر یہ آس کے رسول ہے تو پھر بلال کو کیوں عاشق کہا تھا؟ فتح مکہ کا موقع آیا، فتح مکہ کے موقع پر بلال کا جی آمنا کے لال کا جلدی جلدی ادھر آ جا، حضرت بلال آ گئے۔ حالت کیا تھی؟ کوئی سونے کے کنگن، کوئی ہیرے جواہرات کی نیکلس پہنے ہوئے تھے، نہیں 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 نہیں، ایک پاؤں کا جوتا پھٹا ہوا، دوسرے پاؤں کا جوتا ٹوٹا ہوا، پھٹا ہوا جوتا سینے کے قابل نہیں، ٹوٹے ہوئے جوتے کو سلانے کے لیے بلال کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں، خود رسی سے اپنا جوتا باندھ رکھا ہے۔ بلال تیرے تل کے اوپر ریشمی پوشاک نہیں تھی، دو گھوڑا بوس کی کاٹن شبیر کی نہیں تھی، جیب میں کا لٹھا نہیں تھا، بلکہ بلال کے پاس چھوٹی سی چادر تھی، سینہ چھپاتا تو کمر کھل جاتی، کمر چھپاتا تو سینہ کھل جاتا، تہمت اتنی تھی کہ گھٹنوں سے نیچے مشکل آسے آ رہی تھی اور اس میں سراغ تھے۔ فرمایا بلال اللہ اکبر، ادھر رنگ کا سانولا، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی، میرے عزیزو غلام ہے، غلام ابن غلام ہے۔ میرے نبی نے یوں کر کے ہاتھ پکڑا اور فرمایا بلال ملتزم کے پاس سے دیوار پر لانگتا بیت اللہ کی چھت پہ چلا جا۔ ابو بکر بھی تو کھڑے تھے، عمر بھی تو کھڑے تھے، صحابہ بھی تو کھڑے تھے۔ واہ بلال یہ عاشق بنا، واہ بلال یہ غلام بنا۔ بلال نے آگے بڑھ کر اللہ غنی اپنے پاؤں سے جوتا یوں کر کے نکالنا چاہا، اور میں نہ بلال آج جوتا نہیں اتارنا، آج پھٹا ہوا جوتا پہن کے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنا ہے۔ جب حبشے کا بلال ٹوٹا پھٹا پھٹے کپڑے پہن کے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا، بلال کہتے ہیں میں نے جھانک کے دیکھا، نبی نیچے، بلال اوپر، صدیق نیچے، بلال اوپر، عمر نیچے، بلال اوپر، عثمان علی نیچے، بلال اوپر۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا میں بلال مکے میں جو آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر توحید کے نغمے سناتا تھا، آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے سنا۔ حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر رحمت والے نبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگلی بلال کی طرف اٹھائی، فرمایا دیکھو دیکھو یہ میرا بلال ہے، اس کے دل میں بس گیا، میرا خدا بس گیا۔ اوے لوگو جو میرا بن جاتا ہے اس کا جوتا بھی کائنات سے اونچا ہو جاتا۔ بتاؤ میرے عزیزو غلامی کہاں ہے؟ گھر میں غلامی ہے، بیوی نبی کی غلام ہے، بیٹا غلام ہے، رونا آتا ہے رونا۔ کوئی تو مجمع کے اندر دو چار ہی کھڑے ہو کے دکھا دو کہ مجھے گھر دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، لیکن میں بھائی اکرم صاحب تیرے گھر کو داد دے تو اللہ ایسے بیڑا ہنستا بستا سلامت رکھے۔ عالمہ بچیوں کے سر پر میں ہاتھ پھیر گیا، میں نے کہا دعا کرو، خدا پاک کی قسم ہے میں نے اب کوشش کر رکھی ہے کہ بے نمازی کے گھر میں بیٹھتا کوئی نہیں، بے شک جتنی مرضی بھوک لگی ہو کھانا کوئی نہیں کھاتا، لیکن میرے عزیزو اللہ کے فضل سے میرے جسم میں شوگر کی وجہ سے کمزوری آئی، لیکن نمازی کے ہاتھ کا کھانے کی وجہ سے لیکن میرے ایمان کے اندر تقویت آئی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی نیند نہ دن کا سکون، چل سو چل، پیسے تو سب کچھ نہیں ہوتا، اے لوگوں بستر پہ پڑنا نہیں چاہتا۔ بیوی سے بھی یہ وعدہ کر رکھا ہے اللہ کے واسطے جب گھر کے اندر سکون کروں تو اٹھا کے روانہ کر دیا کر، مجھے روکا نہ کر، میں بستر کی موت نہیں چاہتا، حضور کی غلامی اللہ کے راستے کی موت چاہتا ہوں۔ اب گجرا والوں دوسری مرتبہ آپ کی جامع مسجد میں آنا ہوا، اگر اگلی مرتبہ خبر آئے کہ پچھلے سال جو خطیب آیا تھا چلا گیا، بس میرے عزیزوں میں آپ سے یوں نہیں کہتا کہ میرے بچوں کے لیے چندہ اکٹھا کر کے میرے گھر میں زکوٰۃ بھیجنا، بس ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا اللہ ہم گواہ ہے وہ تیرے نبی کا غلام تھا اور تیرے نبی کی محبت میں ہمیں روکے دکھایا کرتا تھا۔